کیا عورتیں اپنے شوہروں کی اجازت کے بغیر نفلی عبادت کر سکتی ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک نفلی عبادت کا مسئلہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے، اور جو فرائض کا جہاں تک مسئلہ ہے تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ یہ سب کے لیے حکم لگایا ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، کہ جو فرض جن چیزوں کو فرمایا نا، جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان کے 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ دینا اگر صاحب استطاعت ہے تو فرض ہے، تو اس کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم ہی دونوں لوگوں پر لگایا ہے، مردوں پر بھی ہے عورتوں پر بھی ہے۔ اور 2 چیزیں ہیں نا، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں۔ حقوق اللہ کیا ہیں؟ یعنی کہ جو اللہ کے حق ہیں، اور حقوق العباد کیا ہیں؟ حقوق العباد میں لوگوں کے حق، ماں پہ بچوں کے حق، بچوں پہ ماں کے حق، والدین کے حقوق، شوہر کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یہ ساری چیزیں حقوق العباد میں ہیں، بندوں کے حقوق۔ اور حقوق اللہ، اللہ کے حق جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی پابندی لگائی ہے نا، ان چیزوں پر عمل کرنا یہ انسان کے اوپر فرض ہے، یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ تو ہر عورت ہو یا کوئی مرد ہو، اس کے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ حقوق اللہ ہیں۔ حقوق العباد کی باری بعد میں آتی ہے، پہلے حقوق اللہ ہیں۔ تو اگر حقوق اللہ کو ادا کرنے میں حقوق العباد کی پامالی ہو رہی ہو تو ایسے حقوق العباد کی پامالی کرنے میں بہت بڑا اجر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑا ثواب ہے۔ کیونکہ آپ نماز پڑھ لیں اور کوئی بندہ آپ سے، آپ کی ماں کہہ رہی ہے کہ بھائی دیکھو بیٹا نماز مت پڑھنا، نماز پڑھو گے تو ہمیں بہت برا لگے گا، یہ پھر ہمارے دل کو بڑی تکلیف ہوگی تم نماز پڑھو گے، تو آپ کہیں اماں جان آپ کو دل کو تکلیف ہو یا سکون ملے، لیکن یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ اللہ کا امر ہے، اس لیے میں اللہ کے حق کو پامال نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ حقوق اللہ پہلے ہیں۔ اگر کوئی حقوق العباد میں سے کسی کا بھی حق حقوق اللہ کے ادا کرنے میں اگر رکاوٹ بنتا ہے تو پھر آپ حقوق العباد کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، آپ حقوق اللہ کو فالو کریں، حقوق اللہ کے پابند رہیں۔ تو جو فرائض ہے نا، 5 وقت کی نماز، رمضان کے 1 مہینے کے روزے، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں مرد اور عورت پہ اللہ نے فرض کی ہیں، اور یہ حقوق اللہ میں سے ہیں، ان کا ادا کرنا ضروری ہے، چاہے شوہر منع کرے، ماں منع کرے، بیوی منع کرے، دنیا کا کوئی بھی شخص منع کرے، لیکن ان چیزوں کو پھر بھی عمل کیا جائے گا کیونکہ یہ اللہ کے حق ہیں۔ ہاں، اب رہی نفلی عبادات جیسے تہجد کی نماز، اشراق اوابین چاشت کی نماز، نفلی روزے۔ اگر شوہر گھر میں موجود ہے نا اور کسی عورت کو نفلی روزہ رکھنا ہے تو وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نفلی نہیں رکھ سکتی، جائز نہیں ہے، اس کو اپنے شوہر سے پرمیشن لینا ہی پڑے گی اگر شوہر گھر پہ موجود ہے تو۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جیسے قرآن شریف کی تلاوت یا تہجد کی نماز یا اشراق اوابین چاشت، یہ نفلی نمازیں، یا قرآن مقدس کی تلاوت، ذکر و اذکار، ان تمام چیزوں کے لیے بار بار اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے شوہر سے، وہ کرے۔ لیکن اگر اس کو کہیں پہ یہ لگ رہا ہے نا کہ یہ ہم اگر قرآن شریف پڑھنے میں ملوث ہو جائیں گے اور ہمارے شوہر کو چاہیے چائے، ہمارے شوہر کو چائے چاہیے اور ہم پڑھ رہے ہیں قرآن، تو اگر شوہر کی خدمت میں کمی آ رہی ہے یا خلل پیدا ہو رہا ہے تو ایسے موقع پہ بیوی کو چاہیے کہ ان چیزوں میں بھی شوہر سے اجازت طلب کرے کہ بھائی آپ کو چائے چاہیے، ابھی 10-15 منٹ میں پتہ نہیں کب میں قرآن کی تلاوت کرنے کو سوچ رہی ہوں، کیا اجازت ہے میں تلاوت کر سکتی ہوں، یا اجازت ہے میں نفلی نماز پڑھ سکتی ہوں، تو اس سے اجازت لے لے۔ اور اگر اس کے شوہر کی اجازت ہے کہ بھئی تم نے نفلی عبادتیں جب بھی کرنا ہو کرو، ہمارے اوپر کوئی پرابلم نہیں بلکہ ہمیں خوشی ہو رہی ہے، تو اس نے اجازت دے ہی دی ہے، تو عورت جب چاہے کر سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ نفلی عبادات میں شوہر سے اجازت لے لے، روزہ تو رکھ ہی نہیں سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر، لیکن اور جو ذکر و اذکار یہ چیزیں ہیں تو وہ کرے۔ اگر یہ خلل شوہر کی خدمت میں خلل ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر اس عمل کو کرنے میں، نفلی عبادت کرنے میں شوہر کی پرمیشن لے لے، شوہر اجازت دے تو کرے، شوہر کہے کہ بھئی ہمارا پہلے جو حقوق ہیں وہ کرو، تو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ حقوق العباد کو فالو کرے۔ اب آپ دیکھیے سیٹنگ کتنی زبردست ہے کہ جہاں پہ اللہ کے حق تھے تو حقوق العباد کو نہیں دیکھنا ہے، اللہ کے حق دیکھنا ہے۔ آپ جہاں پہ نفلی عبادات آئی ہیں تو وہاں پہ پہلے شوہر کے حق دیکھنا ہے، بعد میں نفلی عبادتیں دیکھنا ہے۔ تلاوت بعد میں دیکھو، نفلی عبادت بعد میں دیکھو، اشراق بعد میں دیکھو، اوابین چاشت تہجد بعد میں دیکھو، پہلے شوہر کو دیکھو۔ شوہر اجازت دے رہا ہے تو آپ کرو، شوہر نے اجازت نہیں دی ہے کہ نہیں کرنا ہے بلکہ تمہیں ہمارے کپڑے دھونا ہے، تو پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ پھر شوہر کے کپڑے دھوئے، سمجھ رہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں تو یہ بہت زبردست اسلام ہے نا، اسلام کے معنی ہے شانتی اور سلامتی،
تو اسلام نے ہی سب کے حقوق بتائے، تو عورت کو چاہیے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی خاص طور پہ رعایت رکھے۔